بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ماہر آج ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے ذکر۔ اس کے ذکر کے لغوی معنی ہے یاد کرنا، ذہن پر کسی چیز کو دہرانا، یاد، تذکرہ، بیان، چرچا، قول، کسی بھولی ہوئی چیز کی یاد تازہ کرنے کی ہیں۔ ذکر کے لغوی معنی ہے یاد کرنا، ذہن پر کسی چیز کو دہرانا، تذکرہ، بیان، چرچا، قول، کسی بھولی ہوئی چیز کی یاد تازہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ ذکر کے مقابل غفلت کا لفظ ہے۔ یہ ذکر کے لغوی اور اصطلاحی معنی تھے۔ اس کی ذکر کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی روشنی میں ہے۔ اسلام میں ذکر کا عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ درج ذیل دلائل سے اس کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔ ذکر بلند مرتبہ عبادت، ذکر کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس کو نماز پر بھی فضیلت دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، اور ذکر اللہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ مشکل وقت میں ذکر، جنگ اور اس طرح کے مشکل مواقع پر بھی اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور پر جب لڑائی کا نقطہ عروج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب کسی گروہ سے تمہاری جنگ ہو رہی ہو تو ثابت قدمی سے لڑو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انبیاء کو ذکر کا خصوصی حکم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذکر کا خصوصی حکم دیا تھا، اس میں سستی سے منع فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کو ذکر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَنِيَا فِي الذِّكْرِ، اور میرے ذکر میں ہرگز سستی نہ کرنا۔ آج ذکر سے سستی عام ہے، جس کی وجہ سے روحانی کمزوری واقع ہو رہی ہے، جس سے نیکی کی فضا کمزور ہو رہی ہے۔ ذکر سے غفلت بربادی، اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی ہے جو ذکر الہی سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر سے غفلت کو باعث بربادی قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جن لوگوں کے دل یاد الہی کے لیے سخت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ذکر سے لاپرواہی شیطان کا ہتھیار، شیطان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان مختلف برائیوں مثلاً شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی ڈال دے اور انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ فرمان الہی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کر دے۔ چنانچہ ایسا شخص جو شیطان کے حربے پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی کا حکم سنایا ہے، وَمَن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا۔ جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے، اللہ اسے سخت عذاب دیتا ہے۔ ذکر نہ کرنے والا شیطان کا ساتھی ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، شیطان اس شخص کا آہستہ آہستہ مضبوط ساتھی بن جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم ایک شیطان اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کی ہر وقت کی صحبت سے بچنے کا ذریعہ صرف اور صرف ذکر الہی ہے۔ ذکر کی اہمیت اور فضیلت حدیث کی روشنی میں، نمبر 1 ہے روحانی بیماریوں کا علاج۔ انسان کا دل اچھائیوں اور برائیوں کا مرکز ہے۔ انسان پر برائی کا غلبہ روحانی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا واحد علاج ذکر الہی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، جبکہ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز ذکر الہی ہے۔ دلوں کی صفائی ہی روحانی مضبوطی کا انحصار ہوتا ہے، اس لیے ذکر الہی بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ ترین عمل، دین اسلام میں بے شمار اچھے اعمال ہیں، لیکن ذکر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ بلند کرنے والی ہے؟ سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور جہاد میں دشمن کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کرے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا ضرور بتا دے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر نہ کرنا مردہ دلی ہے۔ انسانوں کا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہوتا رہتا ہے۔ یہ زنگ زیادہ بڑھ جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے دل کی زندگی
ذکر سے ہے اور ترک ذکر مردہ دلی کی علامت ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ گویا دل کی زندگی کے لیے ذکر بہت ضروری ہے۔ ایمان کی نشانی، ذکر ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اگر انسان ذکر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ایمان سے محرومی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے آزادی ہے۔ لیکن نفاق جو ہے بہت خطرناک مرض ہے جو ایمان کو کھا جاتا ہے، اس لیے ذکر ساتھ ساتھ اس بیماری کا علاج کرتا جاتا ہے جس نفاق کی بیماری کمزور یا ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر کرنا جنت کے پھل کھانا ہے۔ احادیث میں ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کو جنت کے پھل کھانے کے مشابہ قرار دیا ہے۔ فرمایا، جب تمہارا گزر جنت کے باغات سے ہو تو پھل کھایا کرو۔ عرض کیا گیا، جنت کے باغات اور پھل کون سے؟ فرمایا، باغ سے مراد مساجد، پھل چننے سے مراد ذکر الہی یا نوافل ادا کرنا ہے۔ آگے ہے ذکر کی اقسام۔ ذکر کی دو اقسام ہیں، ذکر قلبی خفی اور دوسرا ہے ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کسے کہیں گے؟ جو ذکر انسان منہ میں آہستہ آواز سے کرتا ہے، اس کا تعلق زیادہ تر ذہن و خیال سے ہوتا ہے۔ یہ مخفی ذکر ہوتا ہے جس کو ہم قلبی ذکر بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا یہ شخص ذکر کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ ذکر قلبی اور اسلامی علوم و مسائل میں غور و فکر اسی ذکر کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے اسلام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس ذکر میں دل پوری طرح ذکر الہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کی یاد ہر وقت اس کے دل میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، تم اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر یاد کرو۔ دراصل یہی اصل ذکر ہے کہ اللہ کی ذات کا ذکر اور اس کی یاد اس کے دل پر چھا جائے۔ یہی چیز انسان کے دل میں ایمان کی شمع روشن رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان برائی سے بچتا ہے اور اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، یوں معاشرے میں نیکی کا چلن عام ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ذکر لسانی۔ جو ذکر بلند آواز میں زبان سے کیا جائے اسے ذکر جلی یا لسانی کہتے ہیں۔ یہ ذکر محسوس ہوتا ہے اور ذکر کی مضبوط شکل ہے، اس سے نہ صرف خود انسان ذکر کی طرف متوجہ رہتا ہے بلکہ دوسروں پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسلام میں اس ذکر کا دوسرا نمبر ہے، یہ ذکر بھی پسندیدہ ذکر ہے، اس لیے سنت میں بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ اس سے دوسرے لوگ بھی ذکر کی طرف نہ صرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ ذکر کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے ذکر کی مختلف صورتیں اور طریقے۔ نمبر 1، نماز بھی ذکر کی ایک شکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کرو۔ تلاوت قرآن پاک، مطالعہ حدیث و سیرت، درود پاک کا ورد، درس قرآن، حلقہ ذکر، تسبیح، مختلف اذکار کی تسبیح جن کا ذکر حدیث میں مذکور ہے۔ نمبر 8، دعا بلند یا آہستہ آواز سے دعائے معصورہ کرنا بھی ذکر کا حصہ ہے۔ آداب ذکر، اسلام نے ذکر کے آداب مقرر کر دیے تاکہ ذکر کرنے میں ان آداب کا خیال رکھا جائے، یہ درج ذیل ہیں۔ نیت، ذکر کرنے میں نیت کو بنیادی دخل حاصل ہے کیونکہ نیتوں پر ہی عملوں کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا ہم اس سے بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت انتہائی پاک ہونی چاہیے اور سب سے اچھی نیت اللہ کی رضا کا حصول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اس لیے دکھاوے یا حصول دنیا کے لیے ذکر بہت بڑی تباہی ہے۔ دوسری ہمارے پاس آداب ذکر کی یعنی کہ آداب ذکر میں ہے توجہ۔ ذکر کرنے میں توجہ بہت ضروری ہے، اس لیے جو ذکر بغیر توجہ کے کیا جائے وہ بے فائدہ ہوگا، اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر نہیں ہوگا۔ روح اور حضور قلبی سے جو ذکر کیا جائے وہ چند لمحات کے لیے بھی مفید ہے، اور جو یعنی کہ بغیر توجہ سے کیا جانے والا ذکر جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور عدم توجہ سے کیا گیا 20 سال کا ذکر بھی فضول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اس وقت تک ذکر کرنے کی اجازت دی تھی جب تک توجہ موجود رہتی ہے، اس کے بعد زبردستی ذکر کرنے سے روک دیا، یعنی کہ دل نہ ہو، توجہ اگر نہ ہو رہی ہو تو پھر انسان اس ذکر کرنے سے رک جائے۔ تیسرا ہے آداب استقامت۔ ذکر کرنے میں انسان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے، ذکر خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو، اس لیے ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ توازن کے ساتھ یہ کام ہوتا رہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ ذکر میں بے اعتدالی بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، یعنی کہ جتنا آسانی سے کیا جا سکے اتنا کریں۔ مقرر کر لیں کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ نہ ہو کہ ایک دن 10 کریں اور اگلے دن پتہ ہی کوئی نہ۔ چوتھا ادب ہے طہارت۔ ذکر میں طہارت بہت ضروری ہے، اس سے پاکیزگی برقرار رہتی ہے، ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا منع ہے، اس لیے اہل ذکر کو ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیے۔ ذکر کے لیے 2 چیزوں کی طہارت بہت ضروری ہے۔
کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اس کے علاوہ طہارت کے حصول کے لیے درج ذیل ذرائع ہیں وضو، غسل اور تیمم۔ ان میں سے جس طہارت کی ضرورت ہو حاصل کی جائے۔ اس کا ذہن پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، گویا ذہنی اور جسمانی طور پر پاک ہونا ذکر کے آداب میں سے ہے۔ ذکر کے دو طریقے مزید ہیں، ایک ہے انفرادی اور اجتماعی۔ انسان اگر اکیلا ذکر کرے گا تو ذکر انفرادی کہلاتا ہے، اور اگر اجتماعی ذکر بہت سارے لوگ مل کے بیٹھ کے ذکر کریں گے تو یہ اجتماعی ذکر کہلاتا ہے۔ یہ بھی سنت میں ہے، پسندیدہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو کھیر لیتے ہیں ہر طرف سے، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون ان پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فخر کے طور پر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالس سے ذکر کو جنت کے باغات قرار دیا ہے۔ آگے ہم ذکر کے چند فوائد پڑھ لیتے ہیں۔ دل کی زندگی، انسان کا دل زندگی یا موت کی علامت ہوتا ہے۔ ذکر خداوندی کا حامل دل زندہ اور دوسرا مردہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے دل کی زندگی کے لیے ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی دوستی، ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہوتی ہے اور وہ شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاکر کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا ذاکر اللہ کے دوستوں میں جگہ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3، بخشش کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ذاکرین کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس طرح ان کی گنتی 99 ہوتی ہے، اور 100 پورا کرنے کے لیے اس نے یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ادا کیے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یوں ذکر انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس سے بے شمار گناہ دھل جاتے ہیں۔ عذاب الہی سے نجات۔ ذکر الہی انسان کے لیے عذاب الہی سے نجات کی بہترین شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا کوئی عمل اس کو ذکر الہی سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ اس طرح ذکر انسان کو عذاب سے بچاتا ہے اور جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ یوں مسلمان دوزخ سے جان بچا لیتا ہے اپنی۔ حصول جنت کا ذریعہ۔ ذکر حصول جنت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص چاہتا ہے جنت سے خوب سیراب ہو، وہ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے۔ گویا ذکر جنت کے حصول میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، بلکہ ذکر کے بغیر جنت کا ملنا ناممکن ہے۔ درجات کی بلندی۔ ذکر الہی کثرت انسان کے درجات خدا اور بندوں دونوں کی نظر میں بلند کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ انہیں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ ذاکر خدا اور بندوں دونوں میں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اطمینان قلب۔ ذکر الہی انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار صرف اللہ کا ہی ذکر دلوں کو اطمینان مہیا کرتا ہے۔ آج بے اطمینانی کا دور ہے جس نے مسلم معاشرے کو تباہ کر دیا، جس کی بنیادی وجہ ذکر الہی سے دوری ہے۔ اس لیے آج کل کی نفسیاتی الجھنوں اور بے اطمینانی کا علاج صرف ذکر الہی، اور یہی عمدہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ذکر الہی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔